فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله آلك وأصحابك يا حبيب الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر ہم مدنی چینل کے سلسلے دارالافتاء اہل سنت میں حاضر ہیں. الحمدللہ آج ہمارے سلسلے کا موضوع عقیقے کے مسائل. الحمدللہ معلومات کا خزانہ ہے. یہ ایسا ٹاپک ہے جس کے بارے میں بہت سارے سوالات ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں. کافی ریکارڈڈ کالز بھی ہمارے پاس موجود ہیں، تحریری سوالات بھی ہیں. اول تاخر ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل رہیے گا. انشاءاللہ عز و جل بہت سارے مدنی پھول سیکھنے کی سعادتیں ہم سب کو حاصل ہوں گی. حسب معمول درود پاک کی فضیلت سے ہمارے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں. بے شمار برکات، بے شمار فضائل درود پاک کے ہیں، اور کس قدر برکتیں حاصل ہوتی ہیں کہ ابو الحفص کاغذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ان کے فوت ہو جانے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کیا حال ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر رحم فرمایا، مجھے بخش دیا اور جنت میں بھیج دیا. دیکھنے والے نے دوبارہ سوال کیا کس عمل کی وجہ سے آپ کو یہ انعامات حاصل ہوئے؟ تو فرمایا جب میں دربار الہی میں حاضر کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا اس کے گناہ شمار کرو، یعنی اس کے گناہ کاؤنٹ کیے جائیں. چنانچہ فرشتوں نے میرے نامہ اعمال سے میری صغیرہ کبیرہ غلطیاں لغزشیں سب گن کر دربار الہی میں پیش کر دی. تب فرمان الہی ہوا کہ اس بندے نے اپنی زندگی میں میرے حبیب پر جتنا درود پاک پڑھا ہے وہ بھی شمار کرو. جب فرشتوں نے درود پاک شمار کیا تو وہ گناہوں کی نسبت زیادہ نکلا. تو مولا کریم جل مجدہ نے فرمایا اے فرشتوں میں نے اس کا حساب معاف کر دیا ہے، لہذا اسے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں لے جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بے حساب بخش کہ ہے بے شمار جرم، صدقہ تجھے مولا شاہ حجاز کا. غور کیجئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے گناہ کتنے ہیں ہم نہیں جانتے، مگر درود پاک بھی بے شمار پڑھنے کی عادت ڈالیے. کیا معلوم ہم پر بھی کرم کے دروازے کھل جائیں، کثرت سے درود پاک پڑھنا ہمارے بھی کام آ جائے. محبت ذوق و شوق کے ساتھ دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا تبار پر آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ آج ہمارا موضوع ہے عقیقے کے مسائل. حضور پہلا سوال جو ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ عقیقہ کا کیا حکم ہے اور یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کے بارے میں کچھ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کی رہنمائی فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عقیقہ مستحب ہے اور کیا اس لیے جاتا ہے کہ بچے یا بچی کی ولادت پر والد کی طرف سے بطور شکرانہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، اس شکرانے میں وہ عقیقہ کیا جائے اور جانور جو ہے اس کا خون بہایا جائے. اس کے متعدد احادیث مبارکہ ہیں جس میں عقیقے کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے ان سمرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغلام مرتہن بعقیقہ. حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لڑکا اپنے عقیقہ میں گروی ہے، یذبح عنہ یوم السابع، اس کی طرف سے 7ویں دن ذبح کیا جائے، جانور کو ذبح کیا جائے. وَيُسَمَّى وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ، اور اس کا نام رکھا جائے اور اس کا سر جو ہے وہ مونڈا جائے. تو یہاں پر حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ بچہ اپنے عقیقے میں گروی ہے. اس گروی سے مراد صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے بہار شریعت میں بھی یہ لکھا ہے کہ گروی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پورا نفع حاصل نہ ہوگا جب تک عقیقہ نہ کر لیا جائے.
یعنی بچے سے پورا نفع حاصل نہ ہوگا. اور بعد نے یہ بھی ارشاد فرمایا اس کے لیے کہ بچے کی سلامتی، اس کی نشو و نما اور اس کے اندر اچھے اوصاف ہونا یہ عقیقے کے ساتھ وابستہ ہیں. اگر اس کا عقیقہ کر لیا جائے گا تو اس کی نشو و نما اچھی ہوگی، اس کے اندر اچھے اوصاف آئیں گے اور بچہ جو ہے وہ بچے کی سلامتی اس کے اندر ہے. تو اب اس اعتبار سے اور ان احادیث پر عمل کرتے ہوئے عقیقے کا مستحب جو عمل ارشاد فرمایا ہے اس پر عمل کیا جائے تاکہ بچے کے اوپر یہ اچھے اثرات اس کے پڑیں. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ کتنا بابرکت ہے یہ عقیقہ کرنا، اور احادیث کرام ہم نے سنی. اس سے امید ہے کہ ہمیں یہ معلومات میں اضافہ ہوا کہ عقیقہ کیوں کیا جاتا ہے اور اس کا حکم کیا ہے. ہمارے سلسلے میں الحمدللہ ہم ٹیلی فون کالز کے ذریعے بھی سوالات لیتے ہیں. ریکارڈڈ کالز ہمارے پاس موجود ہیں. اپنے سلسلے کی پہلی ریکارڈڈ کال شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سائل ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں جمشید اطاری بول رہا ہوں مرکز رولیا لاہور سے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا حقیقہ ضروری ہے، اور اگر حقیقہ نہ کریں تو اس کا کیا گناہ ملے گا؟ جمشید بھائی مرکز الاولیاء لاہور سے آپ نے ہمیں کال کیا، اپنے سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ آپ ہمارے مرکز الاولیاء میں ہونے والے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کرتے ہوں گے. اگر ایسا نہیں تو الحمدللہ سوڈی وال کے اندر بھی اور کہنا لاہور فیضان مدینہ میں بھی اور اس کے علاوہ کئی مقامات پر دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع ہوتا ہے. ضرور تشریف لے جایا کریں. آپ نے ہمیں کال کیا اور سوال کیا، اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. حضور سوال آپ نے سنا عقیقہ ضروری ہے اور اگر نہ کریں تو کیا کوئی گناہ ملے گا؟ ابتداً عرض کر چکا ہوں کہ عقیقہ مستحب ہے. ٹھیک ہے. مستحب جس عمل کے بارے میں ارشاد فرمایا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پر اگر عمل کریں گے تو ثواب ملے گا. مزید اگر اچھی نیتیں اس میں شامل کریں گے، جتنی اچھی نیتیں ہوں گی مزید اس کا ثواب ملے گا. لیکن مستحب کو ترک کرنے پر گناہ نہیں ملتا. ٹھیک ہے. تو اب کریں گے تو اچھی بات ہے اور ثواب ملے گا. اور جو فوائد حدیث میں بیان کیے گئے ہیں کہ بچے کی سلامتی ہوگی، اوصاف اس کے اچھے ہو جائیں گے، تو یہ فائدہ ملے گا. اور نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. البتہ یہ ضرور ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اگر عقیقے میں استطاعت ہونے کے باوجود اس کو جان بوجھ کر ترک کیا جائے گا اور وہ بچہ اگر انتقال کر جائے تو پھر والدین کی شفاعت نہیں کرے گا. یعنی اگر استطاعت ہو، یعنی آپ کے پاس مالی طور پہ آپ کر سکتے ہیں، آپ کی یہ طاقت ہے تو یہ کرنا چاہیے اور اس کی برکتیں حاصل کرنی چاہیے. یہ کلیئر ہوا کہ اگر نہیں کر سکے تو کوئی گناہ نہیں ہے. ایک اور ریکارڈڈ کال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سائل ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سجاد احمد اطاری خانے وال سے عرض کر رہا ہوں. دارالفتاح کے اسلامی بھائیوں سے میرا سوال ہے. عام طور پہ یہ بات مشہور ہے کہ جن بچوں کا عقیقہ نہیں ہوا ہوتا اگر وہ بلوغت سے قبل ہی انتقال کر جائیں تو وہ اپنے والدین کی قیامت کے روز شفاعت نہیں کریں گے. کیا یہ بات درست ہے؟ برائے مدینہ جواب عطا فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سجاد بھائی آپ نے خانے وال سے ہمیں کال کیا، اپنے سلسلے میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں. حضور سوال انہوں نے یہ کیا کہ مشہور ہے کہ جن بچوں کا عقیقہ نہیں ہوتا اور وہ اگر بالغ ہونے سے پہلے انتقال کر جائیں تو اپنے والدین کی قیامت کے دن شفاعت نہیں کریں گے. کیا یہ بات درست ہے؟ جی ہاں، یہ بات درست ہے، مگر اس کی صورتیں ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں سے ایک یہ ہے کہ جس بچے نے عقیقے کا وقت پایا، یعنی 7 دن کا ہو چکا اور بلا عذر، جبکہ استطاعت بھی تھی، جیسا کہ بیان کیا کہ طاقت تھی، عقیقہ کر سکتا تھا، تب عقیقہ نہ کیا تو پھر اس کے بارے میں ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی شفاعت نہیں کرے گا. اسی طرح امام احمد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بچے کا جب تک عقیقہ نہ کیا جائے تو وہ اپنے ماں باپ کی شفاعت کرنے کے متعلق روک دیا جاتا ہے. اور صدر الشریعہ بدر الطریقہ علی رحمہ نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ گروی ہونے میں اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکے سے پورا نفع نہیں ملے گا، اور وہ بھی یہ کہ وہ والدین کی شفاعت اور اس طرح کا جب تک عقیقہ نہ کیا جائے تو اس طرح کا معاملہ انہوں نے تحریر فرمایا. اسی طرح اس کی نشو و نما اور اچھے اوصاف اور اچھی خوبیاں اس کو بھی عقیقے کے ساتھ ہی وابستہ کیا گیا ہے. لیکن یہاں یہ بات کلیئر ہوئی کہ جو بچہ نابالغ انتقال کر جاتا ہے وہی ماں باپ کی شفاعت کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا عقیقہ نہ ہو سکا تو پھر وہ شفاعت نہیں کرے گا. ایسا ہی سمجھا جائے اس کو. تو یقیناً عقیقہ کرنا چاہیے. احادیث کرام کے ذریعے بھی ہم نے سنا اور بھی کتنی ساری برکتیں ہمیں پتہ چلی. تو ہمیں عقیقے کی اس جو مستحب عمل ہے لیکن اس کی برکات کتنی زیادہ ہیں تو اس میں سستی
نہیں کرنی چاہیے. امید ہے کہ سجاد بھائی خانیوال سے جو آپ نے ہمیں کال کیا آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. ایک اور ریکارڈڈ کال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد احتشام اتاری، مرکز الاولیاء لاہور سے. میرا سوال یہ ہے کہ بچے کے کان میں اذان دینا کیوں ضروری ہے اور کتنی بار دی جائے اور کتنی بار اقامت کہی جائے؟ جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد احتشام بھائی مرکز الاولیاء لاہور سے آپ نے کال کیا. مرحبا کہتے ہیں اپنے سلسلے میں آپ کو. اور مدنی چینل کے وہ ناظرین جو ہمیں کال فرماتے ہیں، سوال کرتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ جب آپ سلام کہا کریں تو اس کے بعد کچھ دیر رک جائیں تاکہ ہمیں بھی جواب دینے کا موقع ملے. جب ہم جواب دیتے ہیں تو سوال سننے میں تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے. تو امید ہے کہ آئندہ آپ جب کال کریں گے تو اس بات کا بھی خیال رکھیں گے. حضور سوال ان کا جو میں سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ بچے کے کان میں اذان دینا کیوں ضروری ہے اور کتنی بار دی جائے اور کتنی بار اقامت کہی جائے، اس بارے میں ارشاد فرمائیے. بچے کے کان میں اذان اس وجہ سے دی جاتی ہے کہ وہ بچہ شیطان کے اثرات سے اور بلاؤں وغیرہ سے محفوظ رہے. اسی طرح بچوں میں ایک بیماری ہوتا ہے ام سبیان. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد اگر اس کے داہنے کان میں، دائیں کان میں اذان دی جائے اور بائیں کان میں اگر تکبیر کہی جائے تو اسے انشاءاللہ عز و جل ام سبیان یعنی وہ بیماری کہ جس میں بچہ سوکھتا چلا جاتا ہے تو وہ بیماری بچے کو نہیں ہوگی. تو اس سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بھی ہمیں معلوم ہوا کہ اذان اور اس میں اپنا اقامت دینی چاہیے کہ بیماری سے بھی حفاظت ہے. اور جہاں تک سوال کہ کتنی بار دی جائے اور اقامت کتنی بار کہی جائے تو اس کے بارے میں بہتر یہی ہے کہ 4 مرتبہ دائیں کان میں اذان دی جائے اور بائیں کان میں 3 مرتبہ اقامت کہی جائے. لیکن اگر کسی نے ایک مرتبہ بھی دے دی تو یہ بھی درست ہے. ماشاءاللہ. حضور یہ بات کلیئر کیجئے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو لوگ اذان دینے کے لیے اب وہ مسجد کے امام صاحب کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات کبھی اس طرح کے ہاسپٹل میں جانا ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے وہ لوگ پکڑ لیتے ہیں، بھائی مولانا صاحب آپ آ گئے ہیں تو اب آپ جو ہے نا وہ اذان دے دیجئے. تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ہمیں تو سعادت ملتی ہے، لیکن کیا یہ والدین خود نہیں دے سکتے، بھائی خود نہیں دے سکتا، گھر کا کوئی اور فرد نہیں دے سکتا؟ یہ امام صاحب اور مولانا صاحب کوئی تلاش اس وقت بڑا تشویش میں ہوتے ہیں، بھائی ابھی تک اذان نہیں ہوئی ہے، کسی کو پکڑ کے لاؤ. تو بھائی مسلمان تو اذان دے سکتا ہے، تو اس کی کیا مطلب آپ بتائیں کہ کیا ضروری ہے یا کیا کرنا چاہیے؟ اصل میں صرف اتنا ہی نہیں بلکہ بعض تو ایسے نادان ہوتے ہیں کہ اذان کے لیے تلاش میں رہتے ہیں، جب تک تلاش نہیں ہو بچے کو دودھ بھی نہیں پلاتے. جی ابھی تک دودھ نہیں پلایا اس لیے کہ اذان نہیں ہوئی ہے. اذان نہیں ہوئی ہے. جی. تو اولاً تو یہی ہونا چاہیے کہ اذان جس کو ہم دن میں 5 مرتبہ سنتے ہیں وہ ویسے بھی وقتاً فوقتاً جو ہے وہ کئی اذانیں سنتے ہیں. یہ اذان تو ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے اور اس میں ضروری نہیں کہ کسی آپ کو تلاش کریں، جا کر مسجد کے امام کو ڈھونڈیں، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ کو مل بھی جائیں وقت پر کہیں کوئی ایسا آدمی. تو اس کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں، آپ خود بھی اذان دے سکتے ہیں. کوئی بچے کا والد ہو، کوئی بھی اور ہو جو بھی موجود ہو گھر میں وہ اذان دے دیں. ٹھیک ہے، اور اس میں تاخیر نہیں کریں. ٹھیک ہے. لیکن اگر نہ کی بالفرض، اور کھلانا بھی اس کے لیے یہ نہیں کہ ناجائز ہو جائے گا. بچے کو پلائیں، اس کو دودھ جو ہے وہ اس سے بھی روک کے رکھتے ہیں جب تک وہ نہ ملے، اور کئی گھنٹوں تک جو ہے ایسا سلسلہ وساقت ہو جاتا ہے. جی. ہمارے ہاں ایک اس معاملے میں یہ بھی رواج ہے کہ اگر لڑکا پیدا ہو تو اذان اقامت کہی جاتی ہے، اگر لڑکی ہو تو نہیں کہی جاتی. اس طرح بھی نہیں کرنا چاہیے. چاہے لڑکا ہو وہ بھی اللہ عز و جل کی نعمت ہے، اور اگر لڑکی ہو تو وہ بھی اللہ عز و جل کی نعمت ہے. تو اذان اقامت اس کے کان میں بھی دینی چاہیے. ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین، اب یہ واقعی تشویش کی بات ہے. اگر بچہ پیدا ہوا تو اب شرماتا کیوں ہے بندہ اذان دینے میں؟ شاید ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اذان دینا نہیں آتی، اقامت کے الفاظ یاد نہیں ہوتے، کنفیوز ہو جاتے ہیں ہم. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم مسلمان ہیں، ہمیں اذان بھی آنی چاہیے، تلفظ کے ساتھ آنی چاہیے، اقامت بھی آنی چاہیے. الگ بات ہے کہ اگر یہ دل میں خواہش ہے کہ میرے بچے کے کان میں اگر اذان کی آواز کوئی عالم دین کی پہنچے، اس کی برکت میرے بچے کو نصیب ہو، یہ اچھی نیت ہے. لیکن ایک تو اس کی وجہ سے بچے کو دودھ وغیرہ پلانے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ یہ کام ہمیں بھی آنا چاہیے. سوچئے، اذان دینا نہیں آتی، اقامت دینا نہیں آتی تو بہت کچھ نہیں آتا. ہمیں سیکھنا چاہیے. یہ بہت بیسک چیزیں ہیں. اگر کبھی امام صاحب آ چکے ہیں، مؤذن صاحب نہیں آئے، اور جب صف لگی ہوئی ہوتی ہے تو اب کسی کو کہا جاتا ہے کہ جناب آپ ذرا اقامت دے دیجئے، تو اب سب نمازی ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اب اقامت کون دے. حالانکہ یہ بہت آسان سی چیز ہے اور آپ شاید دن میں کئی بار سن چکے ہیں. تو اتنا کچھ مطلب اپنے آپ کو بیک فٹ پہ نہ رکھیں، بلکہ ان چیزوں میں آگے بڑھیے تو سعادت کی بات ہے اور اس کو حاصل کرنا چاہیے. ایک اور اپنے سلسلے میں ریکارڈڈ کال شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سائل
ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. ایک بار پھر آپ مل کر درود پاک پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. میں لاہور گلشن راوی سے بات کر رہا ہوں، سہیل. میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے یہ تو سن رکھا ہے کہ عورت کے لیے ایک بکرا اور مرد کے لیے 2 بکرے کرتے ہیں، کیا مرد کے لیے بھی ایک بکرا کر سکتے ہیں؟ السلام علیکم. سہیل بھائی، آپ نے مرکز الاولیاء لاہور گلشن راوی سے ہمیں کال کیا. اپنے سلسلے میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں. حضور سوال یہ ہے کہ اسلامی بہن یعنی عورت کے لیے ایک بکرا اور مرد کے لیے 2 بکرے کرتے ہیں، یعنی لڑکے کے لیے 2 بکرے کیے جاتے ہیں، تو کیا ایک لڑکا پیدا ہو اور اس کی ولادت ہو تو کیا ایک بکرا کر سکتے ہیں یا اس کے لیے 2 ہی کرنا ضروری ہے؟ اس کے بارے میں یہ ہے کہ بہتر تو یہ ہے کہ 2 ہی کیے جائیں. ٹھیک ہے، 2 بکرے کیے جائیں. اور اگر 2 کی جگہ جو ہے وہ کوئی ایک ہی کر رہا ہے تو بھی عقیقے کی سنت جو ہے وہ ادا ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا. لیکن استطاعت ہے، سب کچھ ہے، تو 2 ہی حصے، 2 ہی بکرے اگر بڑے جانور میں کر رہے تو 2 حصے اس کے لیے رکھے جائیں. اصل میں ایک حدیث میں شاتان کے الفاظ ہیں کہ جس سے 2 بکریوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور ایک میں شاتون کے 1 بکری جس میں. اور خاص طور پر سیاستہ میں سے ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عق عن الحسن والحسین رضی اللہ عنہما کبشن کبشن. ابو داؤد شریف میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف سے ایک مینڈے کی عقیقہ کیا، ایک مینڈے کو ذبح کر کے. تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل مبارک ابو داؤد شریف میں ہے. تو اس کے پیش نظر علماء نے یہی ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی ایک بھی کرے گا تو بھی عقیقہ اس کا درست ہے. بڑی آسانی ہو گئی. اب تو ہمیں پہلے غالباً بڑا یہ اسٹرکٹ سمجھا جاتا تھا، بہتر اب بھی انہوں نے یہی فرمایا کہ 2 کیے جائیں، لیکن اگر کوئی لڑکے کی ولادت پر 1 بکرا بھی کرتا ہے تو اس کا عقیقہ ہو جائے گا. آئیے ایک اور اپنا سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سائل کہاں سے ہیں اور ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد زمان اتاری گوجرا سے عرض گزار ہوں. حضور دارالفتاء میں میرا سوال یہ ہے، اگر قربانی کے کچھ حصے ہوں اس میں کچھ حصے عقیقہ کے شامل کر لیے جائیں، مثلا 7 بڑے جانور میں کل حصے ہوتے ہیں، ان میں سے اگر 4 حصے قربانی کے ہوں اور 3 حصے اس میں عقیقہ کے شامل کر لیے جائیں، آیا وہ قربانی درست ہوگی اور عقیقہ جو کیے جائیں گے بچوں کے وہ بھی درست ہوں گے یا نہیں؟ سوال کا جواب عطا فرما کر مشکور فرمائیں. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد زمان بھائی گوجرا سے آپ نے کال کیا، بالکل آپ کے سوال کا جواب دیں گے. حضور سوال بہت اہم ہے اور قربانی کے دنوں میں بالخصوص یہ سوال پوچھا جاتا ہے، تو ارشاد فرمائیں کہ کیا اس کے بارے میں حکم ہوگا؟ قربانی کے جانور میں عقیقے کے بھی حصے کیے جا سکتے ہیں، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے. اب جیسا کہ انہوں نے کہا ہے ہمارے زمان بھائی نے کہ 4 حصے ہم قربانی کر رہے ہیں، 3 حصے 3 بچوں کے، یا ایک بچے کی طرف سے 2 حصے اور ایک بچی کا 3 عقیقے کے حصے کرنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، کر سکتے ہیں عقیقے میں. اصل میں وجہ یہ ہے کہ قربانی کے جانور میں جو دوسرا حصہ شامل کریں گے تو اس کا بھی تقرب کی نیت ہونا ضروری ہے، یعنی وہ بھی عمل، وہ حصہ جو لیا جا رہا ہے وہ بھی کسی نیکی کے کام والا ہو. ٹھیک ہے. تو اب یہ تقرب لوجہ اللہ، یہ عقیقہ بھی لوجہ اللہ ہی ہے، سنت کی ادائیگی کے لیے کیا جاتا ہے. تو ایسی شراکت اس جانور میں ہو سکتی ہے. وہ قربانی میں اگر 3-4 حصے کوئی ویسے کر رہا ہے، ایک حصہ اس لیے رکھتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ بکرا کر رہا ہوں، لیکن قربانی کا ایک حصہ اس لیے رکھ رہا ہوں کہ گھر میں دوسرا گوشت کام کرے گا. جی، یعنی قربانی کی نیت نہیں ہوتی، نہ اس میں کوئی تقرب نیکی کی نیت ہوتی، گوشت کے حصول کی نیت ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں تو سب کی قربانیاں جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گی. تو لیکن یہ جو شریک ہو رہا ہے قربانی کے جانور میں، یہ بھی ایک نیکی کی نیت لوجہ اللہ شریک ہو رہا ہے، تقرب کی نیت کے ساتھ شریک ہو رہا ہے. تو اس کا شریک ہونا بالکل درست ہے، عقیقہ بھی ہو جائے گا، قربانی بھی ہو جائے گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمارے زمان بھائی آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. ایک اور کال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سائل ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محمد کاشف اتاری ملک وال سے. سوال یہ تھا کہ معلومات لینی تھی کہ جو عقیقے کے لیے جو بکرا لیا جاتا ہے تو اس کا بھی یعنی کہ 1 سال کی مدت پوری ہونا ضروری ہے. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. محمد کاشف بھائی ملک وال یا ملک وال
وہاں سے آپ نے کال کیا، مرحبا کہتے ہیں اپنے سلسلے میں آپ کو. حضور سوال آپ نے سنا کہ عقیقے کے لیے جب بکرا لیا جاتا ہے اس کی بھی کیا مدت عمر کی 1 سال ہی ہوگی؟ قربانی کے جانور کی جو شرائط ہیں وہی سے شرائط عقیقے کے جانور کی. ٹھیک ہے. تو اس میں بھی یہی حکم ہے کہ بکرا یا بکری 1 سال کا ہونا ضروری ہے. اگر بھیڑ یا دمبا یا اس نسل کا کوئی جانور ہے تو اس کا یعنی 6 مہینے کا اتنا موٹا تازہ فربہ ہو کہ وہ سال بھر کا لگے تو اپنا عقیقہ ادا ہو جائے گا. تو شرائط وہی رہیں گی، یعنی قربانی والی ہی شرائط ہونی چاہیے. جی اچھا ٹھیک ہے. تو کاشف بھائی امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. حضور یہ بتائیں کہ یہ عقیقے کے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے قربانی کے وقت، اگر وہ نہیں آتی تو پھر اب وہ لوگ اس وقت بکرا تو تیار ہوتا ہے، کسائی بھی آ گیا ہوتا ہے اور وہ کتاب تلاش کر رہے ہوتے ہیں یا فون کر رہے ہوتے ہیں وہ عقیقے کی دعا کہاں لکھی ہے. اب وہ سب معاملہ رکا ہوا، جب تک وہ دعا نہیں ملے گی وہ عقیقہ نہیں ہوگا. تو اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں. اس میں شرعی حکم تو یہی ہے کہ اگر عقیقے کی دعا نہیں آتی تو بغیر دعا پڑھے بھی عقیقہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو لیکن چاہیے یہ کہ دعا پڑھ لی جائے. اور الحمدللہ عز و جل شیخ ترقیقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا کتابچہ بھی ہے عقیقے کے بارے میں سوال جواب. تو اگر یہ ہوگا تو انشاءاللہ اس میں دعا اور دیگر تمام معاملات لکھے ہوئے ہیں تو بہت آسانی ہوگی اس میں. ماشاءاللہ. تو آنا چاہیے، لیکن اگر نہیں آتی تو کم از کم جو بھی قربانی کے لیے ضروری ہے پڑھنا بسم اللہ اللہ اکبر وغیرہ وہ پڑھ لیجئے اور قربانی ہو جائے گی. لیکن عقیقے کی دعا نہیں آتی اور نہیں یاد ہے تو عقیقہ ہو جائے گا. یہ ہمیں سیکھنے کو ملا. ایک اور ریکارڈڈ کال ہمارے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. دیکھتے ہیں سائل ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سلمان عطاری ہند کے شہر ممبئی سے عرض گزار ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا عقیقے کا گوشت بچے کے ماں باپ کھا سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا عقیقے کے گوشت کو میٹھا پکانے کی کوئی فضیلت ہے؟ جزاکم اللہ الخیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلمان بھائی آپ نے ممبئی ہند سے ہمیں کال کیا، اپنے سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ آپ ہمارے ہفتہ وار اجتماع میں، ممبئی میں کئی مقامات پر ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے، بالخصوص الحمدللہ جو فیضان مدینہ محمد علی روڈ کے قریب قائم ہے وہاں ضرور جایا کریں اجتماع میں اور پابندی سے ساتھ شرکت کیا کیجیے. ساتھ ہو سکے تو مدنی قافلوں میں سفر کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی برکتیں نصیب فرمائے. 2 سوال حضور انہوں نے کیے ہیں. والدین عقیقے کا گوشت کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، والدین بھی عقیقے کا گوشت کھا سکتے ہیں. یہ عوام میں ایک غلط جو ہے بات مشہور ہے کہ نانا نانی یا دادا دادی والدین کے وغیرہ کے لیے کہتے ہیں کہ یہ عقیقے کا گوشت نہ کھائیں. اچھا، بالکل کھا سکتے ہیں. والدین بھی کھائیں، عزیزوں کو بھی کھلائیں. اگر قربانی کی طرح کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی بہتر ہے کہ ایک حصہ اپنے پاس رکھ لیں، ایک عزیزوں میں تقسیم کریں، ایک فقراء کو دے دیجیے. اور اگر عزیزوں کو بلا کر اس کی دعوت کرنا چاہتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے. کچا گوشت ہی تقسیم کرنا چاہتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے. سب صورتیں اس میں جائز ہیں، درست ہیں. اور والدین کا کھانا بھی جائز ہے، اس میں کوئی کھانے پینے میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. بالکل والدین بھی کھائیں، رشتہ داروں میں بھی تقسیم کریں. اور حضور یہاں دوسرا سوال انہوں نے کیا کہ عقیقے کے گوشت کو میٹھا پکانے کی کوئی فضیلت ہے؟ عقیقے کا گوشت جس طرح چاہیں پکا سکتے ہیں، جائز ہے. البتہ صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے میٹھا گوشت پکانے کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ بچے کے اخلاق اچھے ہونے کی فعال ہے. اچھا، کہ اگر میٹھا گوشت بنا کر جو ہے وہ، یہ ویسے میرے لیے تو بالکل نئی بات ہے کہ میٹھا گوشت بھی پکایا جاتا ہے. چلے ہند میں پکایا جاتا ہو سکتا ہے ہمارے یہاں بھی پکایا جاتا ہو، لیکن پکایا جانا چاہیے یہاں پر ہمارے. ماشاءاللہ. اور میٹھا گوشت پکائیں اور اس میں بچے کے اخلاق اچھے ہونے کی فعال ہے. ماشاءاللہ. تو چلیں مدنی چینل کے ناظرین کی میری معلومات میں بھی آج اضافہ ہوا ہے، مدنی چینل کے ناظرین کی معلومات میں بھی یقیناً یہ اضافہ ہوا ہوگا. اور عقیقے کا گوشت میٹھا پکانے سے بچے کے اخلاق بہتر ہونے کے فضیلت اور برکت حاصل ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کو، جو صاحب اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو فرما بردار بنائے، حسن اخلاق کا پیکر بنائے، والدین کی مغفرت کا ذریعہ بنائے. آمین. حضور یہ بتائیے کہ عقیقے کا جانور ذبح کون کرے گا؟ یہ بھی کچھ مسکنسیپشن ہے، اس کے بارے میں وہ بھی کلیئر کر دیجئے. عقیقے کا جانور اصل میں یہ بچہ نعمت ہے والد کے لیے. ٹھیک ہے. باپ اگر موجود ہو اور ذبح بھی درست طریقے سے کرنا جانتا ہو، ٹھیک ہے، تو یہ خود ہی کرے ذبح، کہ جس کے لیے وہ نعمت ہے اور نعمت کے شکرانے میں یہ کر رہا ہے تو یہ شکرانہ اپنے ہاتھ سے ہی ذبح کرے. صحیح. تو اگر لیکن اس میں دونوں باتیں، اگر وہ موجود ہے اور ذبح کرنا بھی جانتا ہے، باپ کہیں اور ہے تو وہ یا موجود ہے لیکن اس کو درست طریقے سے ذبح کرنا نہیں آتا تو کسی کو بھی کہہ سکتا ہے اجازت دے دے وہ دوسرا کر دے. بکرے کو تختہ مشق نہ بنائے، اگر آتا ہو تو ذبح کرے، ورنہ وہ جناب وہ یہ ادا کروں گا میں خود ہی، اور اس بیچارے کا جو حال ہوتا ہے پھر. تو صحیح معنوں میں ذبح کرنا آتا ہو تو ہی ذبح کیا جائے. اور اس کے علاوہ حضور یہ بتائیں خال کا اس کا کیا حکم ہوگا؟ خال مطلب کیا
کسائی کو جو کاٹنے کے لیے آیا اس کو اس کے اجرت کے طور پہ دی جا سکتی ہے یا اس کو بیچ سکتے ہیں؟ اس کا حکم کیا ہے؟ عقیقے کی کھال کا بھی وہی حکم جو قربانی کی کھال کا ہے کہ اگر اس کو اپنے نفع میں باقی رکھتے ہوئے استعمال میں لا سکتا ہے، بالفرض وہ اس کو سکھا کے اس میں جائے نماز یا اس طرح کی کوئی بھی ایسی چیز بنا لے کہ وہ چیز باقی رہے اور اس سے نفع اٹھاتا رہے، تو یہ اپنے استعمال میں ملا سکتا ہے، شرعاً اس کو بھی اس کی اجازت ہے، ورنہ پھر مدرسہ مسجد جس کو بھی چاہیں دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ لیکن اس میں جو دوسرا سوال یہ کہ اجرت کے طور پہ، تو یہ قصاب کو اجرت کے طور پہ کھال نہیں دی جا سکتی، نہیں دی جا سکتی، یہ دینا جائز نہیں ہے اس کا، اس کو اپنے استعمال میں لے آئے ورنہ پھر مسجد یا مدرسے میں دے دیں۔ صحیح۔ یہ جو آپ نے حکم بیان کیا کھال کا، عقیقے کی کھال کا اور قربانی کی کھال کا ایک ہی حکم ہے یا وہ الگ ہے؟ عقیقے کی کھال کا بھی یہی حکم ہے، قربانی کی کھال کا حکم بھی یہی ہے۔ ماشاءاللہ، یہ ہماری معلومات میں ایک اور مزید مدنی پھول ہمیں ملا کہ عقیقے کی کھال ہو چاہے قربانی کی جانور کی کھال ہو، اپنے استعمال میں لے آ سکتے ہیں یا کسی مسجد یا مدرسے میں دیں گے کسائی کی اجرت کے طور پر کہ ٹھیک ہے جناب کسائی کو 500 روپے دینے ہیں، بکرے کی کھال لے جاؤ بھائی، گائے کی کاٹنے کے 3000 روپے دینے ہیں تو بھائی آپ گائے کی کھال لے جائیں، چاہے عقیقہ ہو چاہے قربانی ہو، اس میں یہ نہیں کیا جا سکتا۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی اس کو نوٹ کر لیجیے۔ آئیے ایک اور ریکارڈڈ کال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سائل ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں محمد حامد رضا اتاری گلزار طیبہ سے بول رہا ہوں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ دارالفتہ سلسلے سے کہ میرے 3 بچے ہیں اور ماشاءاللہ میرا سوال یہ ہے کہ میرے 2 منیا اور 1 منا ہے۔ منیا 4 اور 5 سال کی ہے اور 1 منا جو ہے وہ 2 سال کا ہے، لیکن میں ان تینوں بچوں کا ابھی تک عقیقہ نہیں کر سکا۔ تو ابھی سوال میرا یہ ہے کہ ان کا عقیقہ جو مجھ سے نہیں ہو سکا ابھی تک ہو چکی ہے، تو ابھی تک کافی عقیقہ کرنا سنت ہے، تو ابھی تک میں یعنی کہ وہ اخراجات نہ ہونے سے ان کی عقیقہ نہ کر سکا، تو اس میں میرے بارے میں یعنی کوئی ایسا بتا دیا جائے کہ کیا کرنا چاہیے اب مجھے، اب دیر ہو گئی، جیسے سنت تھا 7 دن کے بعد عقیقہ کرنا سنت ہے، تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے ان کے عقیقے کے بارے میں، کیا مجھے اب دوبارہ ان کا عقیقہ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا، اس بارے میں کوئی ارشاد فرما دیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ حامد رضا بھائی گلزار طیبہ سے آپ نے ہمیں کال کیا، اللہ تعالیٰ آپ کے مدنی منیوں کو اور مدنی منع کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کا فرما بردار بنائے، آپ کی آنکھوں کا تارا بنائے۔ حضور آپ نے سنا کہ 3 بچے ہیں، عقیقہ ابھی تک نہیں کر سکا ہوں اور اتنی دیر ہو گئی ہے، سنا ہے کہ 7 دن بعد عقیقہ کرنا سنت ہے، اب دوبارہ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا؟ ایسے ہو سکتا ہے کہ آج مدنی چینل کے ناظرین بہت سارے سن رہے ہوں کہ جنہوں نے بچوں کا عقیقہ ہی نہ کیا، آج آپ نے اتنے سارے فضائل بیان کیے، تو یہ صرف ہمارے گلزار طیبہ کے حامد رضا بھائی کا نہیں بلکہ مدنی چینل کے بہت سارے ناظرین کا سوال ہو سکتا ہے کہ اب کیا یہ فضیلت حاصل کی جا سکتی ہے جو اتنی ساری احادیث میں فضائل ملے؟ کچھ ارشاد فرمائیے۔ عقیقہ بچہ پیدا ہونے کے 7ویں دن ہی سنت ہے اور یہی افضل ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی 7ویں دن نہ کر سکے تو جب چاہے کر سکتے ہیں، سنت ادا ہو جائے گی، تو جو ابھی تک نہیں کر سکے تو وہ اب کر لیں، انشاءاللہ انہیں سنت کا ثواب مل جائے گا۔ اور بعض نے یہ بھی کہا کہ 7ویں 14ویں یا 21ویں دن یعنی 7 دن کا لحاظ رکھا جائے، بالفرض اب 4 یا 5 سال ہو گئے تو اس میں بھی 7 دن کا لحاظ رکھا جائے، بہتر یہی ہے۔ اور اگر یہ بھی یاد نہ ہو تو وہ اس طرح کر سکتے کہ جس دن بچہ پیدا ہوا ہو اس دن کو یاد رکھے، بالفرض جمعہ کے دن بچہ پیدا ہوا تو وہ یاد رکھے کہ جمعے کے دن بچہ پیدا ہوا، جمعرات اس کا 7واں دن ہوگا، ہفتے کو پیدا ہوا تو جمعہ اس کا 7واں دن ہوگا، تو 7ویں دن کا لحاظ رکھتے ہوئے وہ جب چاہے اس کو کر سکتا ہے، اس کو سنت ادا ہو جائے گی، چاہے کتنی بھی عمر ہو چکی ہے، جی کتنی بھی عمر ہو چکی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بالکل آپ محمد حامد رضا بھائی اپنے مدنی منیوں کا بھی اور اپنے مدنی منع کا عقیقہ کیجئے، ضرور کیجئے، اور انشاءاللہ اپنے رشتہ داروں کی دعوت بھی کیجئے، ان کی خیرخواہی بھی کیجئے، اللہ تعالیٰ ان بچوں کو آپ کی آنکھوں کا تارا بنائے۔ مدنی چل کے وہ ناظرین جنہوں نے اپنے بچوں کا عقیقہ نہیں کیا، اگر استطاعت رکھتے ہیں، اگر آپ قوت رکھتے ہیں تو ضرور کیجئے اور یہ برکتیں اپنے بچوں کے لیے حاصل کیجئے۔ آئیے ایک اور ریکارڈڈ کال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سائل ہم سے کیا سوال کر رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد ظفر اللہ اتاری کشمیر کے شہر باغ سے بات کر رہا ہوں۔ سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں میرا سوال یہ ہے کہ جو بچہ 1-2 گھنٹے یا 1-2 دن کے بعد فوت ہو جائے، کیا اس کا بھی عقیقہ کیا جائے گا؟ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد ظفر اللہ اتاری بھائی، آپ نے کشمیر کے شہر باغ سے ہمیں کال کیا ہے۔ حضور سوال آپ نے سنا کہ
बच्चा 1 या 2 घंटे बाद इंतकाल हो जाए तो क्या उसका भी अकीका होगा? जी नहीं, उसका अब अकीका नहीं करेंगे, क्योंकि अकीका बच्चा पैदा होने के बाद बतौर शुक्र किया जाता है। ठीक है, तो वो बच्चे का इंतकाल ही हो गया, तो अब इसलिए अब उसका अकीका नहीं किया जाएगा, शरन तौर पे अब उसका अकीका करने का हुक्म नहीं है। ठीक है। जफरुल्लाह भाई, आपने सुन लिया होगा, अल्लाह ताला तमाम बच्चे जो दुनिया में आते हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत आफियत के साथ वालिदैन की आंखों का तारा बनाए और वालिदैन को बच्चों का सुख नसीब फरमाए। हम बच्चों की हिफाजत के लिए भी दुआ गो हैं। हुजूर, सवाल एक और ये है कि क्या मुहर्रम में अकीका हो सकता है कि नहीं? और सवाल साथ साथ, अब ये तो था, लेकिन सवाल ये भी है कि शादी हो सकती है कि नहीं? उस पर भी बड़ा बातें होती हैं और शादी नहीं की जाती, तो ये भी इरशाद फरमाए कि मुहर्रम में शादी भी हो सकती है नहीं, और अकीके के बारे में क्या हुक्म होगा? इससे पहले ये जो 1-2 घंटे वाला ना, इसमें ये भी है कि अगर बच्चा फौत हो गया और अकीके का ज़ाहिर उसने वक्त नहीं पाया, ठीक है, तो लेकिन ये बच्चा वो शफात के लिए इंशाल्लाह शफात ज़रूर करेगा। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, कि वो शफात से महरूम उनको नहीं किया जाएगा। सही। बच्चा फौत हो गया, उसने अकीके का वक्त ही 7वां दिन नहीं पाया, उससे पहले ही। सही सही। और दूसरी ये बात कि 7वें दिन करना सुन्नत है, अगर कोई दूसरे दिन भी कर दे तो भी हो जाएगा अकीका। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अकीका अगर पहले कर देंगे तो भी हो जाएगा, इसकी कोई ममानत नहीं है। बेहतर ये है कि 7वें दिन का इंतखाब किया जाए। ठीक है। अच्छा, इसमें अब ये बताइए कि एक कोई बच्चा है और 7 दिन तो उसने पा लिए, उम्र 3 साल हो गई मिसाल के तौर पर, उसके बाद खुदा ना खास्ता उसका इंतकाल हो गया, तो अब वालिदैन उसका अकीका करें क्योंकि इंतकाल तो उसका हो चुका है? नहीं, फौत शुदा का अकीका नहीं होता। ठीक है। इसके बाद जितनी मर्जी उम्र के जितने भी हैं, फौत शुदा का अकीका नहीं। ठीक है। अब आप इरशाद फरमाइए, मुहर्रम में क्या हुक्म होगा? मुहर्रम में अकीका बिल्कुल, मुहर्रम में जब बच्चा पैदा मुहर्रम में हो तो 7वें दिन करेंगे उसका अकीका। सही, बिल्कुल कर सकते हैं। मुहर्रम कोई मतलब शौक का महीना तो नहीं है। ठीक है। मुहर्रम शरीफ में कितने मामलात जो है वो मदनी चैनल पे गायब गायब बताए गए। एक इसको निस्बत अगरचे करबला से भी है। सही। वो यौम आशूर के दिन वो भी एक बहुत बड़ा मामला हुआ। सही। लेकिन उससे पहले भी कितने कितने मामलात गए और कितनी कितनी बशारतें इस दिन जो हैं वो मिली हैं। तो मुहर्रम शरीफ मुतलकन इसको जो है वो इस तरीके से, ना ये सौग गमगीन का महीना है, बल्कि इसमें खुशी भी की जा सकती। किसी के यहाँ विलादत हुई बच्चे की तो उस दिन 7वें दिन उसका अकीका करें सुन्नत के मुताबिक। ठीक है। शादी करना चाहे उसकी भी किसी भी महीने में कोई ममानत नहीं है, किसी भी दिन शादी की जा सकती है। मुहर्रम के महीने में तो कुछ लोग कारोबार पहले 10 दिन नहीं करते, कोई बिजनेस डील नहीं करते, मकान खरीदना होता तो कहते नहीं जनाब वो आशूरे के बाद जो है वो जाके हम खरीदेंगे, आशूरे के दिनों में नहीं खरीदेंगे। तो क्या इस तरह की भी कोई चीज हम रुकावट नहीं है? नहीं, कोई इस तरह की रुकावट नहीं है, ना इस तरह का कोई इस्लामी हुक्म है, बल्कि सारे मामलात अपने मामूल के मुताबिक होंगे। ठीक है। और जो खुशी मिलेगी तो उस पर इजहार खुशी। इबादत का ये ज़रूर है कि इन दिनों में खूब खूब इबादतें की जाएं, इसकी मखसूस जो आशूरे के रोज़े के फ़ज़ाइल हैं उस पर अमल ज़रूर किया जाए, इन दिनों में इबादतें की जाए, नज़र न्याज पेश की जाए। लेकिन जिस तरह हमने सुना कि शरन जो है बाकायदा इसको कोई सोग का महीना नहीं कहा गया कि आप अपनी मामूलात ज़िंदगी को मुतासिर कर दें। तो उम्मीद है कि मदनी चैनल के नाज़रीन को इस हवाले से भी आगाही हासिल हुई होगी। एक और महीने में मुहर्रम में पूछेंगे, आधे सफ़र के भी जी जी जो आगे आप सफ़र में भी ये सवाल शुरू हो जाएंगे। जी सही फरमा। तो सफ़र में भी अकीके का मसला हो या शादी का हो तो कोई इसकी ममानत नहीं है, सफ़र में भी जो है इसको सही कर सकते हैं। सफ़र के बारे में तो बहुत सारी मिसकंसेप्शन है, अगले किसी सिलसिले में इंशाल्लाह हम सफ़र के मौजू पर बिलखुसूस करेंगे कि क्या क्या नहीं करते लोग और बड़ी गलत बातें मशहूर हैं। इंशाल्लाह उस पर भी एक सिलसिला करके मदनी चैनल के नाज़रीन की इंशाल्लाह रहनुमाई का सामान करेंगे। एक और रिकॉर्डेड कॉल अपने सिलसिले में शामिल करते हैं और देखते हैं कि साहिल हमसे क्या सवाल करना चाहते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं गुलाम अकबर अत्तारी बाबुल इस्लाम शहजादपुर से अर्ज कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि जिन बच्चों का बचपन में अकीका ना हो सका और वो बड़े हो गए तो अब उनका अकीका करना चाहें तो उसका तरीक़ेकार क्या है, और वो हजरात जो गरीब हैं जो अपने बच्चों का अकीका नहीं कर सकते तो उनके लिए शरई हुक्म क्या है कि वो अकीका किस तरह कर सकते हैं, और अकीका करना वाजिब है, सुन्नत है, क्या है? बराए मेहरबानी इस बारे में शरई अहकाम क्या हैं अता फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुलाम अकबर भाई शहदादपुर बाबुल इस्लाम से आपने कॉल किया, मरहबा कहते हैं अपने सिलसिले में। आपने माशाल्लाह एक ही कॉल में 3 सवालात कर लिए और एक सवाल का जवाब तो गालिबन हो गया है कि जो बच्चे बड़े हो जाएं तो अब उनका अकीका किस तरह होगा।
حضور پھر بھی آپ اگر اس کو ایک بار پھر ریپیٹ کر دیں، اور غریب لوگ جو استطاعت نہیں رکھتے وہ کس طرح عقیقہ کریں، اور تیسرا سوال ان کا یہ تھا کہ عقیقہ کرنا واجب ہے، سنت ہے، کیا ہے، ہمیں ارشاد فرمائیے۔ جن بچوں کا عقیقہ نہیں ہوا ان کا بھی عقیقہ کیا جا سکتا ہے، درست ہے، اور بڑے ہو گئے ہیں تو کوئی حرج نہیں، اس میں بھی کر سکتے ہیں، حیات ہونا شرط ہے۔ اب کسی کے 4 بچے ہیں، اس میں اگر بڑے ہو کر 1-2 فوت ہو گئے تو اب ان کا نہیں، جتنے بچے اس کے حیات ہیں ان کا جو ہے وہ عقیقہ کر سکتے ہیں۔ تو اس کا بہت یعنی آسانی سے وہ طریقہ جو بتایا گیا ہے کہ 7ویں دن کا خیال رکھا جائے، 7ویں دن ہی کیا، 14ویں دن، 21ویں دن، یعنی 7 دن کا۔ تو صدر الشریعہ علیہ الرحمہ نے بہت پیاری بات جو ارشاد فرمائی ہے کہ آپ پیدائش کا دن یاد رکھ لیں، جس دن بچہ پیدا ہوا یاد ہوتا ہے، وہ نارمل یاد ہوتا ہے، اور اس سے 1 دن پہلے آپ عقیقہ کر لیجیے، جب بھی زندگی میں کرنا ہو۔ اگر بچہ جمعہ والے دن پیدا ہوا ہے تو جمعرات کو عقیقہ کر لیے، یہ گھوم کر اس کا 7واں دن ہی آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس اعتبار، لیکن اس کا بھی اعتبار کرنا ضروری نہیں ہے، ظاہر ہے کہ جو 4 بچوں کا کرنا چاہے تو وہ کیسے آئے گا ایک طرح۔ اور اسی طرح ہم ہاں مسئلہ یہ بتاتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں کہ قربانی میں بھی عقیقہ ہو جائے گا، تو یہ اس میں تو نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اگر کسی اکیلے کا کر رہے ہو تو اس طرح ان کے لیے ممکن ہو جائے گا، لیکن ایک ہی جانور میں، بڑے جانور میں، گائے بیل وغیرہ میں اگر وہ 7 عقیقے کرنا چاہیں گے تو پھر اس میں ان کے لیے وہ ہوگا۔ تو بہرحال بہتر ہے اگر اس کا اعتبار کریں، نہ ہو تو بھی ٹھیک ہے، جائز ہے، عقیقہ ہو جائے گا، بڑے کا بھی ہو جائے گا، خود اپنا کرنے چاہیں وہ بھی ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ بھی ہے، صحیح نہیں کیا ہوا تھا، اب ان کے پاس استطاعت ہے، ان کے والدین نے نہیں کیا، اپنی استطاعت ہے، یہ اپنا 40 سال عمر ہو گئی ہے پھر بھی اپنا عقیقہ کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، یہ بھی جائز ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور دوسری یہ کہ جو انہوں نے فرمایا کہ استطاعت جن کو نہیں ہے، تو پہلے ہی بتا چکے ہیں جو غریب ہیں، استطاعت جن کو نہیں ہے وہ اگر عقیقہ نہیں کریں گے کوئی حرج نہیں ہے، اور انشاءاللہ شفاعت سے بھی بچے نہیں روکے جائیں گے، شفاعت بھی ان کو خاندان میں بات خراب ہو جاتی ہے نا حضرت، پھر وہ قرضہ بھی لے کے عقیقہ کرتے ہیں لوگ، اور پھر جناب وہ بڑا رسم و رواج والا معاملہ ہے، اس کا کیا کریں؟ بس کیا کریں، یہ تو اپنے ہاں ہر مسئلے میں جو نا رسم و رواج کا خیال رکھتے ہوئے آدمی کہاں سے کہاں پہنچ گیا، تو اس کو لینے کی حاجت نہیں ہے، قرضہ وغیرہ لے کے کرنا ضروری نہیں ہے۔ اور چوتھی بات ان کی، عقیقہ واجب ہے یا سنت ہے، تو پہلے بتا چکے مستحب ہے، واجب نہیں ہے، واجب کا کرنا ضروری ہوتا ہے، اور ترک اگر کوئی کرے گا تو وہ پھر گناہ میں آئے گا، تو عقیقے کا ترک جو ہے گناہ میں نہیں آتا۔ غلام اکبر بھائی شہداد پور سے آپ نے کال کیا، 3 سوال آپ نے کیے، تینوں کے جوابات ملے۔ اب میری گزارش آپ سے یہ ہے، آپ کے 3 سوالات کا جواب ملا ہے، ہمیں خوشی اس بات پر زیادہ ہوگی کہ آپ ہمیں تحفے میں 3 دن قافلہ بھی عطا فرما دیں۔ 3 دن قافلے میں نیت کر لیں شکرانے میں کہ مدنی چینل پر آپ کی کال ملی، آپ کا سوال سلسلے میں شامل ہوا، اور 3 سوالات جو آپ نے کیے اس کے جوابات لاکھوں مسلمانوں تک پہنچے۔ اللہ نے چاہا آپ کی نیت میں اخلاص ہو تو بہت ساری برکتیں آپ کو حاصل ہوئی ہوں گی، تو ضرور آپ کوشش کیجیے اور 3 دن قافلے میں سفر کی نیت فرما لیجیے۔ آئیے ایک اور ریکارڈڈ کال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، بلکہ میں تمام ہی ان کالرز اسلامی بھائیوں سے گزارش کروں گا، دیکھیں نا کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں، دنیا بھر میں نہ جانے کہاں کہاں مدنی چینل دیکھا جاتا ہے، خوش نصیب ہوتے ہیں وہ اسلامی بھائی جن کی کال بھی ملتی ہے، ان کا سوال دارالفتہ کے سلسلے میں شامل کیا جاتا ہے، اور سوال آپ کا ہوتا ہے لیکن نہ جانے کتنوں کی رہنمائی کا سبب بن جائے، تو کال بھی ضرور کیا کریں، سوال بھی ضرور ریکارڈ کروایا کریں، اس نیت کے ساتھ کہ مجھے بھی رہنمائی ملے گی، اور میرے اس سوال کی برکت سے نہ جانے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو شریعت کا وہ احکام، وہ حکم پہنچ جائے گا، اور پھر اگر آپ کی کال شامل کر لی جائے تو زیادہ خوشی ہوگی کہ آپ شکرانے میں 3 دن قافلے میں سفر بھی اختیار فرما لیں۔ میں امید رکھتا ہوں ایک اور ریکارڈڈ کال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشتاق احمد اتاری شاہ سردین ڈیرہ غازی خان پنجاب سے عرض کر رہا ہوں، عقیقے کے معاملے میں مسائل ہیں ہمارے، ہم نے عقیقہ کسی بچے کا نہیں کیا، اب کیا کریں؟ مشتاق احمد بھائی ڈیرہ غازی خان سے آپ نے کال کیا، مرحبا کہتے ہیں اپنے سلسلے میں، آپ کو آپ کے جواب، آپ کے مسائل کا حل بتاتے ہیں، آپ فکر نہ کریں، آپ نے عقیقہ نہیں کیا، اگر آپ سلسلہ سن رہے تھے تو امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا، لیکن چونکہ آپ کی کال ملی ہے تو آپ کا سوال کا جواب پھر حاصل کرتے ہیں۔ حضور ارشاد فرمائیے عقیقہ نہیں کیا، اب کیا کریں؟ ابھی کر سکتے ہیں، 2 مرتبہ بتایا جا چکا کہ عقیقہ بچہ پیدا ہونے کے بعد 7ویں دن سنت ہے، اور اگر نہیں کیا تو بعد میں جب چاہیں کر سکتے ہیں، سنت ادا ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے حضور، یہ بتائیں کہ عقیقے کے وقت نام رکھا جاتا ہے بچے کا، تو نام کیسا ہونا چاہیے اور کیا رکھنا چاہیے؟ آج کل ایک بڑا دوڑ ہے یا عجیب سی وہ ایک کمپٹیشن ہے کہ جناب بچے کا نام رکھ دیں، ہمیں بھی کبھی کال آ جاتی ہے، یا آپ کے پاس تو زیادہ آتے ہوں گے لوگ، اور وہ ایسا نام بتائیں کہ وہ کسی کا نہ ہونا، وہ خاندان میں بڑا یونیک نام ہو، خاص طور پہ بچی کا نام اگر رکھنا ہے تو پھر وہ اور سب سے یونیک نام، عجیب و غریب نام لے کر آ جائیں گے، تو نام ہونا کیسا چاہیے، ڈھونڈنا کہاں سے چاہیے، طریقہ کیا ہے، یہ ارشاد فرمائیے۔ ناموں کے بارے میں
صحیح آپ فرما رہے ہیں کہ اس طرح کے معاملات تو بہت ہیں. لوگوں کی عموماً سوچ یہی ہے کہ پورے رشتہ داروں میں کیا کہیں بھی نہ ہو, دنیا میں نہ ہو ایسا نام. صحیح. لیکن اس سوچ کی وجہ سے بسا اوقات وہ بہت جو ہے نا وہ غلط قسم کے ناموں میں پڑ جاتے ہیں. بعض وہ رکھ لیتے ہیں کہ وہ نام ہوتے ہی نہیں ہیں. صحیح. بعض وہ ایسے رکھیں گے کہ کسی جو ہے وہ معاذ اللہ جو ہے وہ کسی گلوکار کا نام رکھ لیا, اداکار کا نام رکھ لیا, یا کسی مشہور شخصیت کا ایسے دنیاوی طور پر بھلے ہو. تو نام کے بارے میں تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ بچوں کے نام اچھے رکھے جائیں اور جن کے معنی اچھے ہوں. بہتر یہ ہے کہ لڑکا پیدا ہو تو اس کا نام جو ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں پر رکھا جائے, اور یہ نیت ساتھ شامل ہو کہ میں اللہ کے کسی نبی کے نام پر اپنے بچے کا رکھ رہا ہوں تاکہ ان کی برکتیں اس بچے کو ملیں. اسی طرح صحابہ کرام علیہ رضوان کے ناموں میں سے کسی پر ہو, اور بچیوں کا نام جو ہے وہ صحابیات, کتنی اللہ کی نیک بندیاں جن کا ذکر جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے, کتابوں میں اس کا ذکر ہے, تو ان کے ناموں پر نام لکھے جائیں. لیکن یہ اچھی نیتیں اس میں ہوں کہ انشاءاللہ ان کی برکتیں ہمیں ملیں. بچوں کے عقیقے کے حوالے سے جو بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, وہ اپنے نام کی بھی آپ نے بڑی بشارتیں عطا فرمائی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اس لیے چاہیے کہ بچے کا جب عقیقہ کر رہے ہوں 7ویں دن جو حدیث پڑھی کہ ذبح کرے اور اس کا نام بھی رکھے, اس کا سر بھی جو ہے وہ مونڈا جائے. تو اس میں یہ ہے کہ اس دن نام اس کا جو منتخب کیا جائے وہ رکھا جائے محمد. صحیح. محمد جو ہے وہ نام رکھا جائے, کیونکہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من ولد له مولود فسماه محمدا حبا لی وتبرکا باسمی کان هو ومولوده فی الجنہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کے ہاں کوئی بچے کی ولادت ہو اور وہ اس بچے کا نام محمد اس لیے رکھتا ہے میری محبت کی وجہ سے, میرے نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے اس کا نام محمد رکھ لیتا ہے, تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ لڑکا اور وہ اس کے والد یہ دونوں جنت کے اندر جائیں گے. تو یہ اس میں بشارت اس کی عطا فرمائی ہے کہ محمد نام رکھا جائے. ایک اور حدیث میں بھی ارشاد گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں اسے عذاب نہیں دوں گا, دوزخ کا عذاب نہیں دوں گا جس کا نام تمہارے نام پر ہوگا. صحیح. یعنی حضور پاک کے نام پر اس کا نام رکھا جائے. اور ایک روایت میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ تمہارا کیا نقصان ہے تمہارے گھر میں 1 محمد ہو, 2 محمد ہو اور 3 محمد ہو. تو اس میں سب سے زیادہ بات جو رکھنی ہے وہ یہی پیش نظر ہو کہ محمد نام رکھیں, اس بچے کا اصل نام محمد ہو. صحیح. لیکن چونکہ گھر میں ظاہر ہے 4 بچے ہوں گے, چاروں کا محمد رکھیں گے, تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے بہت پیاری بات ارشاد فرمائی. آپ فرماتے ہیں میں اپنے شہزادوں کا بھی بھتیجوں کا بھی نام محمد ہی رکھتا ہوں عقیقے میں, لیکن باہم پھر آپس میں جو ہے وہ ان میں امتیاز بھی رہے, اور اس نام پاک کے ادب کا خیال کرتے ہوئے ان کا نام بھی عرفاً کوئی اور نام تجویز کر دیا جاتا ہے. یہ صحابہ کرام میں سے ہو, محمد حذیفہ ہو, محمد حنظلہ ہو, محمد حسان رکھ دیا, اس طرح کے کئی صحابہ کرام علیہ رضوان کے پیارے پیارے نام بھی ہیں. تو حضرت کے سارے پیارے نام ہیں صحابہ کرام علیہ رضوان کے, لیکن کئی ایسے نایاب نام بھی ہوتے ہیں بعض جو سننے میں نہیں آتے. تو وہ بھی بات پوری ہو جائے گی کہ ہمارا ایک نام ہے اور صحابی کی نسبت بھی ملے گی. بے شک بے شک. اولیاء کرام کے نام پر رکھیں, صحابہ کرام کا نام پر رکھیں. اور بڑی پیاری بات کہی کہ نام جو ہے وہ محمد رکھا جائے اور عرف یا پکارنے کے لیے نام دوسرا رکھا جائے. امیر اہل سنت کی سیرت میں دیکھا کہ جب بھی کوئی بچے کا نام امیر اہل سنت سے مانگا جاتا ہے تو آپ اس کا نام محمد رکھتے ہیں, اور پھر پکارنے کے لیے احمد رضا, بلال رضا, یا جو بھی صحابہ کرام کے نام, انبیاء کرام کے نام, اولیاء کرام کے نام امیر علیہ سنت عطا فرماتے ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ نام محمد کی برکتیں ہمیں نام رکھتے وقت اپنے بچوں میں, لڑکوں میں بالخصوص ضرور حاصل کرنا چاہیے. اور اسی طرح بچی کا نام رکھنا ہو, فاطمہ کتنا پیارا نام ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کا نام ہے. اب سوچئے یہ اب بہت زیادہ یونیک نام کی جو لڑائی ہم نے شروع کی ہوئی ہے کہ بالکل انوکھا نام ہونا چاہیے. ارے خاتون جنت کے نام پر بچی کا نام رکھیں. مریم بڑا پیارا نام ہے, بہت سارے نام ایسے ہیں بچیوں کے جو آپ رکھ سکتے ہیں اور جس کی برکتیں حاصل کر سکتے ہیں. تو اسلامی نام رکھیے, اسلاف اور ہمارے بزرگان دین یا امہات المومنین کے نام پر بچوں اور بچیوں کے نام رکھیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقیقے کے جو آج ہم نے مسائل سنے, اس کی سنت اور آداب سنی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ہاں جب بچوں کی ولادت ہو اللہ تبارک و تعالی سارے احکام ہمیں شریعت کے تقاضوں کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بے اولاد ہیں اللہ تبارک و تعالی آج کے سلسلے کی برکت سے ان سب کو اولاد نرینہ نیک
صالح عطا فرمائے، آسانی کے ساتھ عطا فرمائے۔ ہم دعا گو ہیں ان سب اسلامی بھائیوں کے لیے، اسلامی بہنوں کے لیے، اور جو اولاد والے ہیں ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آپ کی اولاد کا سکھ نصیب فرمائے۔ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنا چاہتے ہیں، مدنی چینل خود بھی دیکھیے، اپنے بچوں کو بھی مدنی چینل دکھائیے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ آپ اگر اپنے تاثرات، اپنے کمنٹس، اپنے مشورے ہمیں دینا چاہتے ہیں تو ای میل ایڈریس نوٹ کیجئے feedback@madanichannel.tv feedback@madanichannel.tv۔ اس پر آپ ہم سے رابطہ کر کے ہمیں مشورے دے سکتے ہیں، ہمارے سلسلے کے حوالے سے اپنے تاثرات سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں۔ 12 گھنٹے راؤنڈ دا کلاک دنیا میں کہیں بھی ہیں شرعی رہنمائی حاصل کرنی ہے، 12 گھنٹے دارالفتہ دعوت اسلامی کا قائم ہے۔ آپ کے سامنے 12 گھنٹے شرعی رہنمائی کے لیے فون نمبر دکھایا جا رہا ہے، اس کو بھی نوٹ ڈاؤن کیجیے، بلکہ یہ نمبر تو آپ سب کے پاس ہونا چاہیے، آپ کے موبائل فون میں ہونا چاہیے۔ جب بھی ضرورت پڑے، مسئلہ کوئی بھی ہو، فون اٹھائیے اور شرعی رہنمائی حاصل کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شرعی تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔